مسلمانوں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے ان کے لیے آج بہترین مواقع ہیں اپنے مالوں کے خرچ کرنے کا۔ مسلمانوں، اپنے مالوں کو ہم نے کبھی حویلیوں پر خرچ کیا، کبھی گاڑی اور مکانوں پر خرچ کیا، کبھی اپنے شوق کے پورا کرنے میں خرچ کیا، کبھی شہرت حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کیا، کبھی ہم نے دنیاوی مقام کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ آج ہمارا مسلمان جنہیں اللہ نے صاحب وسعت بنایا ہے، جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقام اور بلندی کو حاصل کرنے کے لیے کہیں 5 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، کہیں 10 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، کہیں 5 کروڑ کی ٹکٹیں خریدتا ہے تاکہ سماج میں اس کا نام بلند ہو جائے، تاکہ دنیا میں اس کا نام بلند ہو جائے، تاکہ اسے ایک عہدہ مل جائے۔ اے مسلمان، اگر اسی 1 کروڑ کو، اسی 2 کروڑ کو تو نے غریبوں پر خرچ کیا ہوتا، تو نے مسکینوں پر خرچ کیا ہوتا، تو نے محتاجوں پر خرچ کیا ہوتا، تیرا نیا نام اعمال فرش سے اٹھ کر عرش پر چلا جاتا، تیرا مقام جنت کے اعلیٰ مقاموں میں ہوتا، تیرا نام جنت کی فہرستوں میں پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن اے مسلمان، تو نے دنیاوی اغراض کے لیے مال تو بہت خرچ کیا، لیکن تجھے کبھی ترس نہیں آیا، تجھے کبھی ترس نہیں آیا، اور تجھے کبھی فکر نہیں ہوئی جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور جب اللہ پوچھے گا اے فلاں بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، اس وقت تیرا کیا جواب ہوگا؟ مسلمانوں، آج یہ عالم ایسا ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو بھوک سے جوجھ رہا ہے، جو کھانے سے جوجھ رہا ہے، جو تنگیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو تنگیوں سے جوجھ رہا ہے، جو تنگیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے ایسے چہرے سامنے آتے ہیں، جب ان کے چہرے سامنے آتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ دل تڑپ جاتا ہے، یہ دل مچل جاتا ہے۔ ربا، جو مسلمان کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلایا ہو، یہ وقت آ چکا ہے وہی مسلمان اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، وہی مسلمان کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، اسی مسلمان کی آنکھ میں شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، جنہیں اللہ نے صاحب وسعت بنایا ہے وہ اپنے مال کو مسکینوں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر خرچ کریں، اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو ان غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کریں۔ آؤ میں تمہیں مقام سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دینا تمہارے مقام کو کتنا بلند کر سکتا ہے، کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ تمہارے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں معتکف ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے چہرے کو بھاپ لیا اور فرمایا تو مجھے بہت پریشان نظر آتا ہے، تو غم زدہ نظر آتا ہے۔ اس شخص نے کہا اس قبر والے کی قسم، اللہ کی اس قبر والے کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یقیناً میں بہت پریشان ہوں اور میرے ذمہ قرضہ ہے، میں اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا میں تیری سفارش کر دوں؟ اس شخص نے کہا جیسا آپ بے
بہتر سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں اور جوتا پہننے لگتے ہیں۔ وہ شخص سے کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کیا آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مجھے اپنا اعتکاف تو یاد ہے، لیکن میں نے اس قبر والے کو فرماتے ہوئے سنا ہے اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یعنی حال ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا، یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد مما بين الخافقين۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی کی مدد کے لیے چلتا ہے، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس کام میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اے مسلمان ذرا غور تو کر، ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا، صرف ایک مسلمان کی حاجت کے لیے چلے جانا۔ اگر اللہ نے تجھے صاحب حیثیت بنایا ہے تو خود اس مسلمان کی مدد کر۔ اگر تیرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کسی مسلمان بھائی کے پاس جا کر اس مسلمان بھائی کی مدد کروا، اس مسلمان بھائی کی غم کو، اس مسلمان بھائی کا تعاون فرما، اللہ کی قسم اللہ ہمارے مقام کو بلند و بالا فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ جو خالق اور مالک ایک دن کے اعتکاف پر جہنم سے دور فرما دیتا ہو، زمین و آسمان کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتا ہو، وہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں نفع اٹھاؤ، مسلمانوں فضیلت حاصل کرو، مسلمانوں اللہ کی اس نعمت سے مالا مال ہو جاؤ، اپنی دنیاوی اپنے دلوں سے غفلت نکال کر اور غفلت سے نکل کر اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ موقع بڑا نازک موقع ہے، یہ دور بڑا نازک دور ہے، جتنا تم سے دین کا کام ہو جائے اسے سعادت سمجھو، اسے خیر سمجھو، اس میں بھلائی سمجھو۔